ان کے سر قلم کر دیے جائیں، مجھے ہر حال میں ان کی بیعت چاہیے۔ یہ جس وقت سنگین قسم کے خطوط آنے شروع ہو گئے، اس وقت گورنر نے آپ کی خدمت میں یہ خط پیش کیے کہ یہ حکم نامہ ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ نے پھر مشاورت کی، اپنے کے بار دوستوں سے مشورہ کر کے فائنل یہ کیا کہ ہم بیعت کسی قیمت پہ نہیں کر سکتے۔ اگر امام بیعت کر لیتے تو اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ یزید سمجھتا تھا اگر امام عالی مقام میری بیعت کر لیں تو مجھے سند مل جائے گی، مجھے ایک سکہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ اگر یزید غلط ہوتا، حضور کے نواسہ حسین بیعت نہ کرتے، اس کا مطلب ہے یزید کا ہر عمل ٹھیک ہے، اس کی غلط کاریوں پہ امام حسین نے مور ثبت کر کے بیعت کر لی ہے، لہذا اس کا ہر عمل کو جواز مل جاتا۔ اس کی پتہ تھا اگر میں بیعت کروں گا تو انجام کتنا مشکل ہوگا یا آسان ہوگا، دونوں چیزوں کو پتہ تھا۔ اگر بیعت نہیں کرتا تو مشکلات ہوں گی، تکلیفیں آئیں گی، ہر قسم کی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر بیعت کر لیتا ہوں مجھے بہت زیادہ دنیا کی عزتیں ملیں گی، مال و منال ملے گا، ممکن ہے کسی صوبے کی گورنری بھی مل جائے، سب کچھ یہ ممکن تھا، دونوں راستے آپ کے سامنے تھے، لیکن آپ نے فیصلہ یہی کیا ہم دنیا نہیں چاہتے، دنیا کا مال و منال نہیں چاہتے، دنیا کی عزت نہیں چاہتے، ہم حق کی خاطر، اسلام کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر، ہم قرآن کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، لیکن اس ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، اس ظالم کو قطعاً قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے فیصلہ کر لیا۔ پھر فیصلہ کیا ہوا؟ کبار صاحبہ نے فیصلہ یہ کیا، اے امام اب تمہارا اس مدینہ کی گلیوں میں رہنا مشکل ہو چکا ہے، حالات سنگین ہو چکے ہیں، خطرناک حد تک چلے گئے، اب ایک ہی بات ہے کہ تم اس مدینہ شہر کو چھوڑ کر مکہ کا رخ کر لو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ عام آدمی جو حج پہ جاتا ہے، جو عمرے پہ جاتا ہے، حرم مکہ سے جدا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کعبہ سے نکلتا ہے، اس کی کیفیت دل کی کیا ہوتی ہے؟ اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ جب روضہ پاک پہ جاتا ہے اس کے جذبات کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اشک بار آنکھوں سے گنبد خضرا کو الوداع کہتا ہے، اس کا دل کھنچتا ہے، اس کی دل کی سرخیاں جو ہیں وہ ساری اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس درد کو نہ چھوڑا جائے، اس سے جدائی حاصل نہیں کی جائے۔ یہ عام آدمی کی بات ہے کہ جو انسان مدینہ سے جدا ہوتا ہے، اشک بار آنکھوں کے ساتھ جدا ہوتا ہے، اس کا دل کھنچتا ہے، اس کی دل کی توجہ سوئی کا مرکز مدینہ طیبہ اور اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے۔ یہ عام انسان کی بات ہے۔ تو جو خاص ہیں، حضور کے نواسے ہیں، جن کو سرکار فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ یہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ ان سے محبت فرما، اے اللہ ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت فرما۔ وَيَشُمُّ مَا وَيَدُمُّ مَا، اور اپنے دونوں نواسوں کو وہ چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں، کیونکہ پھولوں کو سونگا بھی جاتا ہے، چوما جاتا ہے۔ اس کی سرکار دو عالم کی والہانہ محبت کہ آپ حسن و حسین کے ساتھ کتنا پیار فرماتے تھے، آپ کی نسل جو ہے وہ آپ ہی سے چل رہی ہے۔ اب حسن و حسین کا جو ہے وہ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، مدینہ کی فضا کا تصور کر کے دیکھو، کبھی وہ وقت تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کو رخ فرما رہے تھے۔ مدینہ کیا تھا؟ بیماریوں کا گھر تھا، مصیبتوں کا گھر تھا، نوشتوں کا مرکز تھا، ساری بیماریوں کا مرکز مدینہ تھا جس کا نام یثرب تھا۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رنجہ فرماتے ہیں، اس مدینہ کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ وہ مدینہ جو دنیا کی بیماریوں کا گھر تھا، اب وہ دنیا کی بیماریوں کا علاج بن گیا، مرکز بن گیا، شفا کا مرکز وہ مدینہ طیبہ بن گیا۔ منظارن سمجھایا یہ راز زمانے کو ملتی ہے شفاعت کی سوگات مدینے میں۔ سرکار فرماتے منظارہ قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں کہ کون میرے روضہ پہ آ رہا ہے اور کون بدبخت مکہ سے واپس جا رہا ہے۔
عام حکم ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو، قبر والوں کو سلام کہو۔ قبر والے اسلام کا جواب دیتے ہیں، قبر کی زندگی ہے، بلکہ قبر والا پہچانتا ہے میری قبر پہ آنے والا کون ہے، کتنی دیر یہاں کھڑا رہا ہے۔ صاحب قبر پہچانتا ہے، آنے والے کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، وہ کلام پڑھتا ہے، کھڑا رہتا ہے، درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، عام قبر والا پہچانتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب قبر میں دفن کر کے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں تو صاحب قبر جانے والوں کی جوتیوں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اپنے زہر کو پہچانتا ہے۔ جب عام بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ اس کی قبر پہ جاؤ تو صاحب قبر کو سلام بھی کرو، اور صاحب قبر پہچانتا ہے، وہ اسلام کا جواب دیتا ہے۔ ہمارے کانوں میں طاقت نہیں کہ اس کے اسلام کو سن سکیں، ہماری قوت سماعت وہ نہیں کہ اس کے اسلام کو سن سکے، لیکن اس کی قوت سماعت ہے کہ ہمارے اسلام کو وہ سنتے ہیں۔ یہ عام بندے کی بات ہے۔ جب سرکار دو عالم کی ذات ہے، وہ تو ورال ورات ذات ہے، ان کی شان کتنی بلند ہے۔ میں نے عزیز عرض کی کہ من دارا قبری واجبت لو شفاعتی، جس انسان نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پہ عذر کرم واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب پہچانتے ہیں میری قبر پہ آنے والا کون ہے۔ جب عام آدمی اس کی سرکار پہچان رکھتے تو اپنے جو ٹکڑا ہے، اپنا جو نواس ہے، سبت رسول ہے، اس کی حاضی کا کیا منظر ہوگا، وہ کتنی تکلیف دہ حاضی ہوگی، کتنی مشکل ہوگی۔ امام علی مقام سامان باندھ لیتے ہیں، ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، چند صحابہ ہیں، چند غلام ہیں، یہ فیصلہ کر لیے کہ یہاں مدینہ میں رہنا مشکل ہے۔ یارو مدینہ وہ تھا جب سرکار تشریف لاتے ہیں تو مدینہ کو سجایا گیا، مدینہ پاک کی گلیوں کو ڈیکوریٹ کیا گیا، عورتوں نے مکانوں کے چھت پہ چڑھ کے سرکار کی آمد کا انتظار کیا۔ بنو نجار قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے گیت گائے تخت جا کے کہ تعالی البدر علینا من سنیت الوداعی وجب الشکر علینا مادا للہ دائی، ہم پہ چودھویں کا چاند سنا کی گھاٹیوں سے طلوع ہو رہا ہے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے ببرکت لوگ ہیں کہ سرکار دو عالم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ ہم پہ اللہ کا شکر واجب ہے، جب تک ہم شکر ادا کر سکتے ہیں ہم اس نعمت عظمیٰ کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب، ہم ادا کرتے رہیں۔ گھر گھر میں خوشیاں، مدینے میں انتظار ہے کہ وہ ماہ تمام تشریف لا رہا ہے، وہ ماہ کامل تشریف لا رہا ہے، اللہ کا محبوب تشریف لا رہا ہے، اس کے لیے مدینہ والے بے تاب ہیں، بے قرار ہیں۔ آج وہی مدینہ ہے، مدینہ والے کہتے ہیں اے ابن رسول تم یہاں سے تشریف لے جاؤ، یہ مدینہ کی گلیاں اب تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تکلیف دہ گھڑیاں کیا ہیں جس کو ایک شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، یہ تقریباً 4 شعبان کی بات ہے، جمعے کا دن تھا، 4 شعبان شام کے قریب حضرت امام علی مقام اپنے گھر سے نکلے، آقا کی بارگاہ میں آخری سلام کرنے جا رہے ہیں، اجازت لینے جا رہے ہیں کہ نانا جان اب یہاں رہنا مشکل ہو چکا ہے، یہاں میرا زندگی گزارنا بہت ڈوبر ہو چکا ہے، اب میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، اب میں مکہ شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ آغاز ہے اس سفر کربلا کا، یہ پس منظر ہے کہ کیوں آپ مدینہ شہر چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، یزید کی بیعت کے انکار کی پداش میں آپ کی قتل کی دھمکیاں آ رہی تھی، اس لیے آپ وہاں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے امام آئے، وہ شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے۔ کہا رو کر اے سلام اے تاجدار عالم امکان، کہا رو کر سلام اے تاجدار عالم امکان، سلام اے سرور عالم، سلام اے سرور ذی شان، کہا رو کر سلام اے تاجدار عالم امکان، سلام اے سرور عالم، سلام اے سرور ذی شان۔ ذرا دیکھو تو پیر سے اٹھا کر گوشہ داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں اب طیبہ کی گلیاں، یزیدی دور ہے سرکار اسلام ہے خطرے میں، نواسا آپ کا ہے دشمن کے نرگے میں۔ یا آپ سلام عرض کرتے ہیں، زار زار روتے ہیں، روضہ پاک سے ساتھ لپٹ کر دعائیں کرتے ہوئے وہاں سے اجازت چل رہے۔ جب یہ قافلہ
مختصر سا قافلہ وہاں مدینہ سے چلتا ہے، شام کا وقت ہو گیا، جو راستے میں لوگ ملتے ہیں پوچھتے ہیں ابن رسول کدھر جا رہے ہو، اے حسین کدھر جا رہے ہو؟ آپ اپنے حالات بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال اب مدینہ میں رہنا مشکل چکا ہے، اب مدینہ مجبوراً چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ خود بھی روتے ہیں، ان کو دیکھنے والے بھی روتے ہیں۔ گھر گھر کے اندر ایک افسوس کی کیفیت ہے کہ آج نواسہ رسول کا یہاں سے جانا، کتنی برکتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں، کتنی برکات ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ اس طریقہ سے آپ وہاں سے چلتے ہیں، 4 شعبان سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے مدینہ سے، اور شام کے بعد یہ سفر رات بھر چلتا رہا۔ بالآخر شعبان کے اندر ہی آپ مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب اہل مکہ کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول تشریف لا رہا ہے تو اہل مکہ نے بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ مکہ سے باہر نکل کر حسین ابن علی کا استقبال کیا، قافلے والوں کو سلام کیا، اپنے لیے خوش بختی سمجھی کہ ہمارے لیے امام کا تشریف لانا فیوز و برکات کے خزانے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اس کو بھی شاعر اچھے انداز سے وہ ترجمانی کرتا ہے کہ جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں، جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں، جن کا گھر ہے نجف میں وہ گہر آتے ہیں، سرکار دو عالم کے پسر آتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آتے ہیں۔ تو یہ اہل مکہ نے استقبال کیا اور تپاک سے استعمال کیا، اور صبح و شام آپ کی بارگاہ میں حاضر رہی، رش رہا۔ وہاں کے گورنر تھے سعید بن عاص، انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی، کسی قسم کا کوئی کام مداخلت والا نہیں کیا، رکاوٹ والا نہیں کیا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، آل رسول کی نسبت کا پاسدار تھا، نگہبان تھا، کوئی کاروائی نہیں کی، حتیٰ کہ فارمیلٹی کے طور پہ اطلاع کر دی یزید کو کہ یہاں امام عالی مقام تشریف لا چکے ہیں اور ہزاروں لوگ ان کے فیض سے مستفید ہو رہے ہیں، صبح و شام ان کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ حالات یہ ہیں، یہ ساری صورتحال فارمیلٹی کے طور پر اطلاع کر کے خاموش ہو گئے، باقاعدہ خود بھی ان کا احترام کرتے ہیں سعید بن عاص۔ اتنے میں حالات کچھ یوں بدلتے جا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو عراق والے تھے، شام والے آپ کو خطوط لکھتے تھے، امام عالی مقام امام حسین کو تم تشریف لاؤ، لیکن اس میں شدت نہیں تھی، ایک روٹین کی دعوت تھی۔ لیکن اب امیر معاویہ کے وصال کے بعد بدبخت یزید کے آنے کے ساتھ اس کے مظالم اور اسلام کے خلاف اس کی ساری ایکٹیویٹیز دیکھ کر جو ہے وہ اب تنگ آ چکے کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، زانی ہے، بدکار ہے، ناپکار ہے، اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں سکتا، جو قرآن کے احکام کی دن دہاڑے دھجیاں اٹھاتا ہے اور ہر قسم کے احکام دین کی بے حرمتی کرتا ہے، اب اس کی بیعت ہم ہر حال میں توڑیں گے۔ اس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا تھا، انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بکا من داس الستین و امارت الصبیان، یا اللہ مجھے 60 ہجری کے شروعات سے پہلے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے، لڑکوں کی حکومت سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ رازدان نبوت تھے، وہ سمجھتے کہ حالات بدلنے والے ہیں، 60 ہجری میں بدبخت یہ آ جائے گا، یزید جس کا نام ہے، اس کے مظالم ظلم اتنے زیادہ ہوں گے، ہم جیسے لوگ یہاں برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے دعا فرماتے تھے یا اللہ اس 60 ہجری کے اسلام سے قبل مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور واقعی ان کا وصال ہو گیا، 59 کے اینڈ پہ ان کا وصال ہوا تھا۔ اسی کا سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، وہ ایسے صحابی ہیں جن کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد پہلی رات تھی، اس کے بعد انہوں نے ہم بستری کی، لیکن اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ جب جنگ کا نکارہ بجا فوراً لبیک کہتے ہوئے میدان کارزار میں چلے گئے، وہی جام شہادت نوش کر لیا، ابھی جسم ناپاک تھا، اور اس وقت اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو اٹھا کر عرش پہ لاؤ، ان کو غسل دو، غسل دے کے پھر ان کی ناش کو زمین پہ جو ہے وہ پہنچاؤ، اس ان کا نام ہے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ۔ یہ غسیل الملائکہ مطلب جن کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، وہ اس شان کے مالک تھے
جب ان کی ناشیں تیار کی گئی، ڈھونڈی گئی، نہ ملی، تو سرکار کی نظر عبداللہ کی لاش نہیں فرماتے ہیں ابھی آ جاتی، کیونکہ اللہ کے محبوب جانتے تھے کہ فرشتے اٹھا کر لے گئے، غسل دینے گئے، ابھی آ رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے کہ یا اللہ ہمیں اس شروعات زمانہ سے، یعنی 60 ہجری سے قبل یزید کے مظالم سے پہلے پہلے ہمیں اٹھا لے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے یزید کی بیعت کے خلاف اعلان جہاد تب کیا جب اس کے مظالم اتنے زیادہ تھے، بے حرمتیاں اتنی زیادہ تھی، اسلام کے خلاف دن دہاڑے عام یہ کام کرتا تھا، کرواتا تھا۔ ہمیں خطرہ تھا کہ ظالم کے ظلم کی بنا پر کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ نازل، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ جتنے یہ ظلم کر رہے ہیں، ان ظلموں سے تنگ آ کر ہم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس سے قبل دنیا سے اٹھا لے۔ تو ہم نے اس وقت یزید کے خلاف اعلان جہاد کیا جب اسلام کے احکام کی خلاف ورزیاں اس نے عام شروع کر دی تھی۔ حرمت رسول کیسے پاس نہیں تھا، بیویوں کی حرمت کیسے پاس نہیں تھا، اس وقت ہم نے اس کے خلاف کیا ہے یہ علم جہاد اٹھایا تھا۔ اب جس وقت خطوط آ رہے ہیں، کون بھیجتا ہے؟ یہ عراق کے لوگ بھیجتے ہیں، بالخصوص کوفہ کے لوگ خط بھیج رہے ہیں۔ کیا امام علی مقام، خدا را ہمیں یزید کے مظالم سے بچاؤ، یہ فاسق فاجر ظالم ہے، احکام دین کا باغی ہے، ہم آپ کی بیعت چاہتے ہیں، خدا را آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کریں گے، ہم اسلامی اسٹیٹ چاہتے ہیں، احکام دین کے مطابق نظام چاہتے ہیں، خدا کے لیے ہماری مدد کے لیے تشریف لاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہ تقریباً 150 عرضیاں، 150 خطوط اہل کوفہ نے مکہ میں بھیجا، اپنے کاغذ بھیج کر، اوپر مورے لگا کر، اپنے دستخط کر کے، مختلف قبیلوں نے، مختلف سوسائٹیوں نے، مختلف انجمنوں نے، مختلف سرداروں نے یہ خطوط اپنی اپنی طرف سے امام علی مقام کے پاس مکہ میں بھیجے کہ خدا را آپ اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگائیں، ہمیں اس ظالم سے نجات دیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، خدا را آپ اہل بھی ہیں، حقدار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، سرکار کے نواسے بھی ہیں، ہم پہ مہربانی کرو، تشریف لاؤ۔ جس وقت یہ خطوط جاتے رہے، آپ نے اپنے کبار صحابہ کرام کو مکہ میں جمع کر فرمایا کہ یہ خطوط آ رہے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ کبار صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا کہ امام علی مقام کوفے والوں کو ہم جانتے ہیں، کوفی لا یوفی، یہ وفا والے نہیں ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، آپ ان کی دعوت کو قبول نہ کیجئے، انکار کر دیجئے کہ میں نہیں جا سکتا، تمہارے عمل کو ہم جانتے ہیں، حضرت علی کے ساتھ تم نے کیا کیا، دیگر اکابرین دین کے ساتھ تم نے کیا کیا، میں آپ کی بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بار بار خطوط آتے رہے جس میں آپ کے ساتھی جو ہیں وہ آپ کو مشورہ دیتے رہے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا۔ اس میں کبار صحابہ کے مشورے مکتوب ہیں، جس میں عبداللہ بن زبیر بھی شامل ہیں، عبداللہ بن عباس شامل ہیں، ابو بکر لیثی شامل ہیں، ان سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم نہ جاؤ۔ لیکن امام کے پاس کوئی انکار کی شرعی حیثیت نہیں تھی، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ ایک آدمی اہل ہے، حقدار ہے، مستحق ہے، ذمہ دار ہے، باکردار ہے، اور ایک طرف ظالم حکمران ہے۔ اگر رعایا، عوام ظالم حکمران کی ظلم سے تنگ آ کر ایک ایسے آدمی جو حقدار ہے، ذمہ دار ہے، اس کو منتیں کرتے کہ تم آؤ ہمارا نظام سنبھالو، ہمیں ظلم سے بچاؤ، ہمیں سیدھے راستے پہ چلاؤ، اللہ کے قرآن کے مطابق نظام چلاؤ، تم تشریف لاؤ، ہم بیعت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، وفاداری بھی کریں گے، ذمہ داری بھی نبھائیں گے۔ لیکن وہ بندہ جو حقدار ہے، جو اہل ہے، ذمہ دار ہے، وہ ان لوگوں کی دعوت کو مسترد کرتا ہے، نہیں نہیں میں آپ پہ اعتماد نہیں کرتا۔ رب کی بارگاہ میں اس کے پاس کیا شرعی جواز ہے؟ رب کی بارگاہ میں اس کو گریبان سے پکڑا جائے گا، اے بندے تو انصاف کر سکتا تھا، تو نظام چلا سکتا تھا، اللہ کے قرآن کا نفاذ کر سکتا تھا، سرکار دو عالم کی سنت کا نفاذ کر سکتا تھا، تو نے کیوں دعوت کو مسترد کیا؟ تیرے پاس کیا جواز تھا؟ تو نے کیوں ان لوگوں کو ڈھکیلا ہے ظالم کے سامنے؟
कुफर की तरफ धकेला है, बागी की तरफ धकेला है, जालिम की तरफ धकेला है। क्यों धकेला है? जब लोग तेरी मिन्नतें करते थे, समाइतें करते थे, खुदारा हमें इंसाफ दीजिए, खुदारा हमें जुल्म से बचाइए, तुमने क्यों उनको जुल्म की तरफ धकेला है? इसका कोई जवाब है तो बता दो। इसका जवाब तो नहीं है, इस चीज का जवाब नहीं है। जो अकदार है, अगर लोग उसको कहते खुदारा तुम आओ हमारा निजाम हुकूमत संभालो, वो नहीं संभालता। इसका मतलब वो जानबूझकर बंदा उस जालिम के हवाले कौम को कर रहा है। हुसैन कहते थे अब मेरा ज़मीर क्या जवाब देगा जब ये लोग 150 खतूत भेज चुके हैं, अर्जियां भेज चुके हैं, वास्ते देते हैं, कस्में उठाते हैं, हलफ उठाते हैं, यकीन दहानी कराते हैं, मेरे पास क्या इनकार का जवाब है? कोई शरी दलील तो दो। दलील नहीं थी, बात हुई थी हुजूर ना जाएं, बस ना जाएं, ये लोग बेवफा हैं, बस ना जाएं। लेकिन शरी मसले के लिहाज से इनकार की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। फिर आपने मशावर के बाद एक नया रास्ता निकाला, लोगों को मुतमईन भी करने का था। साहबा कराम की मशावरत का वजन भी था, क्योंकि वो लोग बड़े मुखलस थे, वफादार थे, हजूर के गुलाम थे, साहबा कराम थे, अजीम लोग थे। उनकी राय का भी पास रखा और 150 खतूत वालों का भी लिहाज रखा। आपने दरमियाना रास्ता ये निकाला कि अपने चचादाद भाई मुस्लिम बिन अकील को नामजद किया कि मैं इनको अपना सफीर बनाकर, अपना नुमाइंदा बनाकर, अपना वकील बनाकर, अपना जानशीन बनाकर मैं कूफे भेजता हूं। ये हालात का जायजा लेंगे। अगर कूफे वालों ने वफा की जिम्मेदारी निभाई, मेरे नाम की, मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैठ करके यकीन दहानी कराई कि हम वाकई मुखलस हैं, वफादार हैं, हमारी वफाओं में कोई शक नहीं, हम ताबेदारी करेंगे। अगर मुस्लिम बिन अकील मुतमईन हो गए तो फिर मेरे पास कोई इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। अगर मुस्लिम बिन अकील मुतमईन नहीं है तो मेरे पास शरी जवाब होगा कि मैंने चचादाद भाई को भेजा है, वो तुम्हारे पास जाकर देखकर मुतमईन नहीं हो सका, लिहाजा मैं इनकार करता हूं अपने भाई की रिपोर्ट पर कि वो मुतमईन नहीं है। इस लोगों पे इत्तफाक कर लिया। तो मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों बेटों मोहम्मद इब्राहिम को साथ लेकर इमाम अली मकाम के हुक्म की तामील करते हुए कूफा तशरीफ ले गए। जब कूफा पहुंचते हैं, कूफा वालों ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, शानदार इस्तकबाल किया। तकरीबन 40,000 कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन के नाम की बैत कर ली, यकीन दहानियां करा दी। मुस्लिम बिन अकील जब देख रहे कि 40,000 लोग इमाम अली मकाम को चाहने वाले उनके नाम की बैत मेरे हाथ पे कर रहे हैं, अपनी वफादारी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं, तो मुस्लिम बिन अकील मुतमईन हो गए कि वाकई लोग चाहते हैं, हम इस्लाम चाहते हैं, यजीद के मजालम से तंग आ चुके हैं। मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया, क्या इमाम अली मकाम, ये लोग वाकई आपके शदा हैं, आपके शियान हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके मोहब्बत करने वाले हैं, लिहाजा मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि 40,000 लोगों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है। आप जल्द से जल्द तशरीफ लाएं, यहाँ का निज़ाम संभालें, इस्लाम के अहकाम की तरवीज का एहतमाम फरमाएं। ये खत लिखने की देर थी, खत चला गया। दूसरी तरफ हालात बदल गए। वहां का जो गवर्नर था नुमान बिन बशीर था, उसने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि अहले बैत का खात्म था। लेकिन किसी और ने, मोहम्मद बिन अशरफ वगैरह और दीगर उमर बिन हुरैस वगैरह ने यजीद को इत्तला कर दी कि तुम्हारा गवर्नर कुछ नहीं कर रहा, यहाँ मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन का भाई आ चुका है, उसके हाथ पे 40,000 लोग बैत कर चुके हैं, अब तुम्हारे हालात से ये निकल चुके हैं, अब भी वक्त है कंट्रोल कर लो, वरना इमाम अली मकाम आएंगे, यहाँ का निज़ाम संभालेंगे, तुम्हारा यहाँ से दख्त करना हो जाएगा, तुम यहाँ से निकल जाओगे, फौरी इंतजाम करो। यजीद उस वक्त जब ये देखता है क्या हालात तो इतने हो चुके हैं, 40,000 लोग जो हैं वो बैत कर चुके हैं, उस वक्त अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वो कादसिया के अंदर जंग लड़ रहा था, उसको फौरन खत लिखा कि मैं नुमान बिन बशीर जो कूफे का गवर्नर है उसको मुअत्तल करता हूं, तुम्हें वहां का गवर्नर मुकर्रर करता हूं और सारे इख्तियारात दे रहा हूं,
کہ جیسے بھی ہو سکے ہر حال میں کوفہ پہ کنٹرول کر کے دکھاؤ، کوفہ کے حالات کے اوپر کنٹرول کرو۔ یہ ابن زیاد قاسیہ کے جنگ چھوڑ کر حجازی لباس پہن کر رات کی طریقے میں، اس کو بڑا چاتر تھا، چالاک تھا، ہوشیار تھا، سمجھتا تھا کہ اب اہل کوفہ کے دل میں حسین کی محبت ہے، کسی ایسے انداز میں وہاں انٹری کروں کہ وہ یہی سمجھیں کہ حسین آ رہا ہے۔ رات کی طریقے کے اندر حجازی لباس پہن کر وہ چند دستہ لے کر وہاں پہنچا، لوگوں کو سمجھ نہ آئی کہ حسین آ رہا ہے یا ابن زیاد آ رہا ہے۔ وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو کر اپنے گردوں سے رپورٹ لی ساری کہ کیا صورتحال ہے۔ ان سب کچھ بتایا کہ یہ حالات ہیں کہ 40,000 آدمی امام علی مقام کی بیعت کر چکے ہیں۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، وقت کی پابندی ضروری ہے، اس پہ اکتفا۔ انشاءاللہ اگلا سفر ہم یہیں سے مستمر